آج کے شو میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا. سندھ میں دھاندلی کے الزامات، اربوں روپے خرچ کیے جانے کا انکشاف. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. دھاندلی کا اس وقت جو چرچا ہے، اپوزیشن پارٹیز، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر پورے ملک کی بات کریں تو یہ شور اس وقت ہمیں نظر آیا اس وقت چاروں اطراف سے. لیکن اسپیسیفکلی اسپیکنگ کراچی میں تو ہم نے دیکھا، یعنی پورے سندھ کی مجموعی بات بھی کریں اور سندھ کے سارے شہروں کی بات بھی کریں گے. کراچی کی بات کریں پہلے تو کراچی میں دیکھا جی کہ ایک سرپرائز ہے، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. ہم ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس کی بنیاد کے اوپر شاید جس چینج کی بات ہوتی ہے جی کوئی چینج آئے گی گورننس کی وجہ سے، لوگ جو ہے اس وقت جائیں گے دوسری طرف جائیں گے، پالیٹکس گورننس کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے اس وقت اچھا پرفارم کیا. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا آج کے پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے. اور یہ بتانے سے پہلے کیونکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک منظم طریقے سے اپوزیشن سامنے آئی تھی اور پیپلز پارٹی کو بڑے اہم حلقوں میں چیلنج کیا تھا اس نے آ کے، تو اس کی کارکردگی الیکشن میں کیسی رہی، اور پھر اس کا مطالبہ کہ الیکشنز دوبارہ ہونے چاہیے صوبہ سندھ میں، اس مطالبے کے پیچھے آخر لاجک کیا ہے اور ان کا مطالبہ آگے اور ان کا لاحمل آگے کیا ہو سکتا ہے. اہم ترین شخصیت ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جی ڈی اے کا اگلا لاحمل ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کی پریس کانفرنس ڈیٹیل میں کور بھی کی، سنائی بھی لوگوں کو. جی ڈی اے کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اور جو بڑے چینلز ہیں وہ صرف ان لوگوں کو کور کرتے ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور جہاں سے بڑے بڑے اشتہار. آپ چوتھے پلر ہیں اس ملک کے. کانسٹیٹیوشن کے اگر 3 دوسرے اداروں کی بات کرتا ہے تو چوتھے پلر آپ ہیں، اور آپ پہ آج بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ ایک فیئر آنےسٹ یہ الیکشن کا ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ کا ایک بہت بڑا رول تھا. بہرحال اس میڈیا نے اس طریقے سے نہیں دکھایا. میں نے بات کی کہ سندھ کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے اور وہی چیز ہمیں سامنے نظر آئی. میں آپ کے چینل کی شکر گزار ہوں کہ آپ کم از کم انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اور چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کور کرتے ہیں، جو کہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی چیز آپ نے ہماری بات کی، میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ 5 مرتبہ جنرل سیٹ کے اوپر الیکٹ ہوئی ہیں. تو آپ چھوٹی پارٹی یا چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے جن سے میں بات کر رہا ہوں، آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. خواتین رکن اسمبلی ہونا اور 5 بار الیکٹ ہونا جنرل سیٹ کے اوپر، تو آئی کنگریچولیٹ یو. اور یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے، کوئی چھوٹی پارٹی کی بات ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. جی نہیں، بڑے ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ فارمر اسپیکر یہاں پہ کوئی ہو نہیں. دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میں نے پر اپنی نہیں، میں یہ جی ڈی اے کے بھی حوالے سے بات کر رہی تھی. صرف میری بات تو ایک ہے، یقیناً میں فرسٹ جو ایک عورت ہونے کے ناطے پاکستان کی اسمبلی، اس کے علاوہ میری جدوجہد کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے اگلا لائے عمل کی بات کی، میں کیونکہ جی ڈی اے کی کل میٹنگ ہوئی، انہوں نے اس الیکشن کو رد کیا ہے، اس ریزلٹس کو رد کیا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہو، کیونکہ کہیں سے بھی یہ الیکشنز تھے نہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اب احتجاج شروع ہو رہے ہیں، اور جمعے کو پہلا احتجاج ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جس طرح کے ہوتی رہیں گی مختلف جی ڈی اے کی میٹنگز، اور جو فیصلے آئیں گے تو وہ میجورٹی کی بنا پہ اس پہ عمل ہوگا. اچھا، اور ایک چیز میم، کیونکہ آپ کے حلقے کے حوالے سے پہلے ایک تو آپ کی اپلیکیشن ہے جو 29 جولائی کی، جس میں آپ نے کہا ہے کہ مینوپولیٹ اور ٹیمپرنگ کی گئی ہے ریزلٹس کے اندر، اور پھر ایک آر او کا لیٹر ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے جس کے اندر ری کاؤنٹنگ پروسیجر پر اس آر او نے کہا ہے جی کہ آپ کی طرف سے روکا گیا، اس رکاوٹ ڈالی گئی. 13 حلقوں کا ہو چکا تھا 13 پولنگ اسٹیشنز کے بعد. تو حقیقت ایک وہ لیٹر آپ کا ہے اور ایک یہ جو خط ہے یہ آر او کا جو اس وقت ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس وقت؟ ان دونوں میں سے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے
جی یہی چیز ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ کتنے باعث ہیں آرو. انہوں نے یہ کہا احتجاج کا کہ روکوانے کی ان کو وجوہات بھی بتانی چاہیے تھی, انہیں تفصیل دینی چاہیے تھی کہ میں کیا کہہ رہی تھی. میں اگر پہلے بیک سے ٹیمپرنگ کا نظر آنا شروع ہوتا ہے یا نظر آتی ہے چیز کے سیل ٹوٹی ہوئی ہے, اگر میں اس کے لیے کہتی ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ رولز کیا کہتے ہیں. ایسی بیگز جس میں ان کو لگے کہ وہ ہے اس میں ان کو الگ رکھنا ہے, اس کو سیل الگ کرنا ہے, اس پہ آرو کی سائن کے ساتھ میری سائن ضروری ہے, اور کلائنٹ کی یا کینڈیڈیٹ کی یا ان کے ایجنٹ کی. بہرحال وہ سب کچھ نہیں اڈاپٹ کیا گیا, اور جو ہم چاہتے تھے کہ ہر بیگ کے ساتھ جو تفصیل ہے کہ وہ لکھی جائے. ٹھیک ہے میرے ووٹ ایک بیگ سے نکل کے دوسرے بیگ میں چلے گئے, اور اس طرح کی چیزیں جو بھی آ رہی تھیں اس کے لیے ضروری تھا کہ میں تو رپورٹ بنانے کی بات کر رہی تھی اکراس دا بورڈ, کسی اور چیز کی نہیں تھی. 28 جس دن فرسٹ ڈے ہم نے شروع کیا کاؤنٹنگ, وہ پورا دن گزرا, اس دن انہوں نے کیوں نہیں خط لکھا؟ اگر میری ریزسٹنس یا میری وہ ہوتی تو ان کو پہلے دن کی رپورٹ میں رات کو لکھ دینا چاہیے تھا. 29 دوسرے دن کی شام میں جا کے وہ ایک رپورٹ بھیج دیتے ہیں جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. اور حالانکہ اسی دن میرے مخالف جو بھی تھے کہ وہ 30-40 حضرات وہاں پہ اچانک سے پہنچ گئے, اور انہوں نے اسی دن پریس کانفرنس کی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ اپنے میڈیا میں آج کوئی چیز آپ لوگوں سے چھپی بھی نہیں ہے, ذرا اس پریس کانفرنس کو نکال کے دیکھ لیجئے. اگر رکاوٹ میں نے ڈالی تھی تو انہوں نے تو میرا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں گھبرا رہے ہیں کاؤنٹنگ کے پروسیس کو, اور مختلف باتیں کرتے رہے, لیکن میرے حوالے سے بات نہیں کی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آرو صاحب نے میرا نام کیوں اس طرح لیا. کیا کبھی ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے, کبھی ایک شخص پہ رکھ کے بات کی جاتی ہے؟ ویسے بھی جو میرا کردار ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں نے آپ نے جیسے بات کی, میں اسمبلی کی اسپیکر رہی ہوں. اگر میں وہاں جتنا مجھے ٹالرنس کا وہاں پہ ہوتا ہے کہ جتنی پیشنس دکھانی پڑتی ہے, آپ اتنی کچھ باتیں آگے سے سنتے ہیں, جو دل چاہتا ہے ممبر بول دیتے ہیں. اس چیئر پہ بیٹھ کے میں نے جو ٹالرنس دکھائی, 5 سال کا میرا کردار, میری جو بھی شخصیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اس طرح کا کامنٹ آپ کی طرف سے آنا, میں سمجھتی ہوں یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ وہ خود کتنے باعث. اچھا یہ جو دو چیزیں اور آپ نے, کیونکہ ایک پریس کانفرنس میں ایک ذکر آپ کی طرف سے یہ ہوا کہ پرائیویٹ انڈیویجولز, سرکاری نہیں, پرائیویٹ انڈیویجولز تھے جو پولنگ کی اس ایکسرسائز میں شامل تھے. اور دوسری بات, آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے, کیونکہ اس سے میں یہ نہیں کہ آپ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اوور آل پورے سندھ کی, ادھر جو آپ نے اومنی کے ٹریکٹرز کا ذکر کیا ہے, میں نے کچھ پکچرز بھی دیکھی تھی, تو کیا کچھ پرائیویٹ انڈیویجولز, بزنس انٹرپرائزز بھی انویسٹمنٹ کر رہے تھے فار پیپلز پارٹی؟ کیا ہو کیا رہا تھا, مطلب یہ کیا بات ہے, ٹریکٹرز بھی دیے گئے کینڈیڈیٹ کو؟ جی دیکھیے, وہ تو آپ نے جس طرح کہا کہ تصویریں دیکھی اور سرزمین پہ تھیں, آپ کی کیمرہ کی آنکھ نے بھی دیکھی ہے, سب کچھ دیکھا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اس پہ کھڑی ہیں بے تحاشا, اور خود لوگ بتاتے ہیں, خود لوگ کہہ رہے ہیں, کلپس بھی ہیں, کسی سے جھوٹے وعدے تھے, کسی سے سچے وعدے تھے. اب جن سے جھوٹے وعدے تھے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, وہ اپنے بیان بھی دے رہے ہیں. مختلف غریب لوگوں کو مختلف طریقوں سے بیوقوف بنایا گیا, ان کو مختلف طریقے سے لالچ دی گئی, کسی کو گھر بنانا تھا, کسی کو جو ضرورت تھی. بہرحال یہ تو جو پولنگ ہے جیتنے کے لیے ان کو یہ ٹریکٹر کے نام رکھے گئے تھے, اور جو وہاں پہ پاک تھے. بہت افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو اتنے ایک کوڈ کی بات کرتی ہے اور ریفارمز کی بات ہوئی, 40 لاکھ ایک MNA کو خرچ کرنا تھا. ذرا وہاں جا کے دیکھ, زمین پہ سب کو پتا تھا کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے. خاص طور پہ میرے حلقے میں ہو رہا ہے, کتنی ایک پولنگ پہ اگر 20 گاڑیاں دی ہوئی ہوں, بانٹی ہوئی ہوں ورک کے لیے, تو وہ سب شواہد موجود ہیں. تو بہرحال ایک افسوس کی بات ہے
کہ الیکشن کمیشن نے کسی چیز کا نوٹس نہیں لیا, DRO نے اس کا نوٹس نہیں لیا, ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جو سب سے بڑے کلپریٹ ہیں انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا, کوئی ایکشن الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں آئے, بار بار وائیولیشن ہوئی, بار بار کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا کہ اس کا وہ ہو رہا تھا, لیکن کچھ کہیں بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اور جہاں تک میں پرائیویٹ لوگ کہہ رہی ہوں, وہ ان کے رشتہ دار تھیں, وہ خواتین تھیں جو اندر موجود تھیں, ایجنٹس کے علاوہ موجود تھیں, جو وہاں اندر بھی ہر شخص کو جا کے لالچ دے رہے تھے اور پیسے بانٹ رہے تھے. مردوں میں بھی اسی طرح حال تھا. پولنگ سٹاف میں بھی ایک دو مطلب وہ یہی ہوتا تھا کہ پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے بعد جو پولنگ سٹاف تھے ان میں بھی وہ خفیہ طور پہ وہ پرائیویٹ مطلب وہ ان کی ذاتی گھر کے افراد. یہ تو کیمرے لگے ہوں گے نا CCTV فیمینا صاحبہ, جو 21,000 انہوں نے کہا تھا سندھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کہ ہم نے لگائے ہیں, تو اگر پرائیویٹ انڈیویجولز اندر لوگوں کو پیسہ اور رشوت آفر کر رہے تھے یا انفلوئنس کر رہے تھے, تو یہ تو سارا فوٹیج اس کا مطلب موجود ہوگا نگراں سیٹ اپ کے پاس. 21,000 کیمرے انہوں نے انسٹال کیے ہوئے تھے یہ الیکشن کمیشن کے پاس. جی دیکھیں بالکل, اور میں نے یہی کہا ہے کہ CCTV کیمرہ کورٹ کا اور جتنے یہ کیمراز ہیں اس کا ڈیٹا اور وہ سیل اس کو فوراً الیکشن کمیشن کو اپنے پاس لے لینا چاہیے, اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہیے. جب اس سے پہلے کہ وہ ڈیٹا چینج ہو, وہ ساری چیزیں چینج ہوں اور وہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے لینی چاہیے. ایز فار ایز وہ, کیونکہ جب عورتیں ہوتی ہیں, بہت ساری عورتیں تھیں, ان عورتوں کے بیچ میں اگر یہ خواتین دوسری بھی موجود تھی تو کہ وہ ہیں ووٹر ہیں کیا ہے, کیونکہ میں نے خود ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات الیکشنز کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں. GDA کی طرف سے جو مطالبہ رد کیا گیا الیکشن کو اور ساتھ ساتھ ری الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کتنا اہم مطالبہ ہو سکتا ہے, سیاست پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے فیمینا صاحبہ, پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے. ایک میں نے پکچر آپ کی یہ دیکھی آپ کے پولنگ اسٹیشن میں جو آپ نے دکھائی بھی پریس کانفرنس میں, پیپرز جن پر آپ کی مہر تھی وہ باہر سے آپ کو ملے, اور یہی کچھ کورنگی میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے تیر کی مہر یا متحدہ کے پتنگ کی مہر والے بیلٹ پیپرز ان کو باہر ملے. تو الزام تو دونوں کا یکساں ہے, شہر مختلف ہیں, آپ بدین کی بات کر رہی ہیں, یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی الزام یہی لگا رہے ہیں فیمینا صاحبہ, فرق کیا ہے پھر؟ جی دیکھیے, وہی الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے, اور یقیناً کہ جو ان کو کام تھا, جس طرح وہ انشور کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی, اور وہ نہیں ہوا. اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہوا کراچی میں انہوں نے بات کی, میرے ساتھ تو میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, اور وہ جتنے مشینری تھی وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی, ان کی ہیلپ ہو رہی تھی. تو وہاں پہ میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے. یہ میرے بیلٹ پیپرز ہیں جو کہ ہمیں ملے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ستارے پہ ان کا سٹیمپ ہے. اگر آپ اس کا کلوز ویو دکھائیے, یہ پیچھے یہ پورا سٹیمپ ہوا ہوا ہے, اور یہ سگنیچر ہے ان کی پریزائڈنگ آفیسرز کی, اور یہ میرے ووٹ ہے کہ جو ہمیں باہر سے ملے. بے تحاشا تھے, کچھ جلا دیے گئے ہیں, صرف وہاں پہ ایشز ہیں. یہ میرے بیٹے کے حلقے کا ہے, اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ یہ سٹار پہ سٹیمپ ہے, اور یہ پیچھے اس کا سٹیمپ اور وہ ہے. تو ہر قسم کی ریگنگ کی گئی ہے, اور فرام پولنگ اسٹیشن سے لے کے پریزائڈنگ آفیسر سے لے کے ہر چیز میں جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے, جنہوں نے لوکل باڈیز میں بھی یہی کام کیے تھے, آج یہ یہاں پہ انہوں نے جنرل الیکشن میں یہ کام کیا, یہ قوم کے مجرم ہیں. ان کو کسی صورت جو ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے کہ اس طرح عوام کے مینڈیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں. یہ میں یہ بھی دکھاتی چلوں, یہ فارم 45 ہے جو ڈفرنٹ ہے. ایک یہ ڈفرنٹ ہے جو یہ جہاں پہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے,
اور 245 یا 225 کے قریب یہ میرے ووٹ ہیں. یہ دوسرا ہے جو ٹائپڈ ہے اور جس کے سگنیچر بھی نیچے سیم ہے اور جو کہ 0 ہے وہاں میرا ووٹ. اچھا، جب آپ یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پورا سیٹ اپ تھا ڈاکٹر صاحبہ، اور یعنی تمام جو سٹرکچر تھا وہ ان کا تھا، تو ایک سوال میں نے آپ کی بات میں سنا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ اپوزنگ تھے ان کا نام چانڈیو تھا، یعنی جو ان کی ذات چانڈیو برادری سے ان کا تعلق تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ جو وہاں جو دیگر افسران تعینات ہوئے وہ سب بھی چانڈیو تھے پریزائڈنگ آفیسر. یہ انسیڈنٹلی تھا یا بائی ڈیزائن تھا؟ یہ مطلب آپ نے یہ ریز کیا تھا پوائنٹ، اگر میں نے صحیح سنا ہے تو؟ جی ٹوٹلی بائی ڈیزائن. اچھا، کینڈیڈیٹ چانڈیو تھے اور وہاں کے RO بھی چانڈیو تھے. اچھا. اور میں نے ان کے لیے وقت سے پہلے، الیکشن ہونے سے پہلے میں نے آبجیکشنز ریز کی تھی، کیونکہ ان کا جس وقت ہمارے نامینیشن فارمز جمع ہوئے، جو میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی، جو میں نے ان کا طریقہ کار دیکھا، تو میں نے اس وقت ہی آبجیکشنز اٹھائے. میں نے DRO کے پاس بھی اٹھائے آبجیکشنز، لیکن DRO صاحب نے مجھے اشور کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. دوسرے بھی جو ROs تھے ان پہ بھی ہم نے اٹھائے تھے، کیونکہ وہ ایک کلیئر کٹ بائسٹک کے ایک فورجڈ میٹرک سرٹیفکیٹ ہے، ڈگریاں ہیں، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے ایک کا تو دیا انہوں نے. تو کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ ROs سب جانتے تھے، اس کے باوجود انہیں الیکشن کرنے کی الاؤ کیا گیا، اور ہمارے فارمز پہ ڈیلے کرنا، ٹائم ایک ویسٹ کرنا، یہ سب کچھ ہوا. بہرحال ایک کیونکہ وہ خود چانڈیو تھے اور یہاں یہ بھی تھے، اور میں شاید ویسے وہ نہ کرتی ان پہ، لیکن جو انہوں نے ڈے 1 سے اپنا رویہ رکھا وہ بڑا آبویس تھا. اور جو انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کی لسٹ نہیں ایشو کی، لاسٹ ڈے تک یہ مسٹ ہے کہ آپ پریزائڈنگ آفیسر کی لسٹ ڈسپلے کرنا، تاکہ ہمارے آبجیکشن ان کے آبجیکشنز کوئی ہوں تو ہم دونوں، میں ان کے لیے بھی کہتی ہوں، تو وہ ہم ریز کریں اور وہ چینج ہوں. بلکہ ایک ابھی کاؤنٹنگ کے دوران میرے مخالفوں نے وہاں پہ کھلم، میں نے RO صاحب کو اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ بتایا کہ جی وہ کوئی شکایت کر رہے تھے، تو میرے اوپوننٹ تو انہوں نے یہ کہا کہ DRO کو انہوں نے بتایا، ان کی میٹنگ ہوئی DRO صاحب سے، اور DRO کو انہوں نے بتایا پریزائڈنگ آفیسرز، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیے. تو نہایت ایک افسوس کی بات ہے کہ مجھے ہر چیز کے لیے جواب نہ میں تھا، نیگیٹو میں تھا، کسی چیز. آج کے شو میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا. سندھ میں دھاندلی کے الزامات، اربوں روپے خرچ کیے جانے کا انکشاف. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. دھاندلی کا اس وقت جو چرچا ہے، اپوزیشن پارٹیز، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر پورے ملک کی بات کریں تو یہ شور اس وقت ہمیں نظر آیا اس وقت چاروں اطراف سے. لیکن اسپیسیفکلی اسپیکنگ کراچی میں تو ہم نے دیکھا، یعنی پورے سندھ کی مجموعی بات بھی کریں اور سندھ کے سارے شہروں کی بات بھی کریں گے. کراچی کی بات کریں پہلے تو کراچی میں دیکھا جی کہ ایک سرپرائز ہے، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. ہم ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس کی بنیاد کے اوپر شاید جس چینج کی بات ہوتی ہے جی کوئی چینج آئے گی، گورننس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس وقت جائیں گے دوسری طرف جائیں گے، پالیٹکس گورننس کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے اس وقت اچھا پرفارم کیا. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا آج کے پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے. اور یہ بتانے سے پہلے کیونکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک منظم طریقے سے اپوزیشن سامنے آئی تھی اور پیپلز پارٹی کو بڑے اہم حلقوں میں چیلنج کیا تھا اس نے آ کے، تو اس کی کارکردگی الیکشن میں کیسی رہی، اور پھر اس کا مطالبہ کہ الیکشنز دوبارہ ہونے چاہیے صوبہ سندھ میں، اس مطالبے کے پیچھے آخر لاجک کیا ہے اور ان کا مطالبہ آگے اور ان کا لاہ عمل آگے کیا ہو سکتا ہے. اہم ترین شخصیت ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جی ڈی اے کا اگلا لاہ عمل ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کی پریس کانفرنس ڈیٹیل میں کور بھی کی، سنائی بھی لوگوں کو. جی ڈی اے کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟
جی میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ اور جو بڑے چینلز ہیں وہ صرف ان لوگوں کو کور کرتے ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور جہاں سے بڑے بڑے اشتہار. آپ چوتھے پلر ہیں اس ملک کے. کانسٹیٹیوشن کے اگر 3 دوسرے اداروں کی بات کرتا ہے تو چوتھے پلر آپ ہیں اور آپ پہ آج بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ ایک فیئر آنےسٹ یہ الیکشن کا ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ کا ایک بہت بڑا رول تھا. بہرحال اس میڈیا نے اس طریقے سے نہیں دکھایا. میں نے بات کی کہ سندھ کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے اور وہی چیز ہمیں سامنے نظر آئی. میں آپ کے چینل کی شکر گزار ہوں کہ آپ کم از کم انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اور چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کور کرتے ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی چیز آپ نے ہماری بات کی, میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ 5 مرتبہ جنرل سیٹ کے اوپر الیکٹ ہوئی ہیں. تو آپ چھوٹی پارٹی یا چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے جن سے میں بات کر رہا ہوں. آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, خواتین رکن اسمبلی ہونا اور 5 بار الیکٹ ہونا جنرل سیٹ کے اوپر. تو آئی کنگریچولیٹ یو, اور یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے, کوئی چھوٹی پارٹی کی بات ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو جی. نہیں, بڑے ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ فارمر اسپیکر یہاں پہ کوئی ہو نہیں. دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میں نے پر اپنی نہیں, میں یہ جی ڈی اے کے بھی حوالے سے بات کر رہی تھی. صرف میری بات تو ایک ہے, یقیناً میں فرسٹ جو لیڈ ایک عورت ہونے کے ناطے پاکستان کی اسمبلی, اس کے علاوہ میری جدوجہد کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے اگلا لائے عمل کی بات کی, میں کیونکہ جی ڈی اے کی کل میٹنگ ہوئی, انہوں نے اس الیکشن کو رد کیا ہے, اس ریزلٹس کو رد کیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہو, کیونکہ کہیں سے بھی یہ الیکشنز تھے نہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اب احتجاج شروع ہو رہے ہیں اور جمعے کو پہلا احتجاج ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جس طرح کے ہوتی رہیں گی مختلف جی ڈی اے کی میٹنگز اور جو فیصلے آئیں گے تو وہ میجورٹی کی بنا پہ اس پہ عمل ہوگا. اچھا, اور ایک چیز میم, کیونکہ آپ کے حلقے کے حوالے سے پہلے ایک تو آپ کی اپلیکیشن ہے جو 29 جولائی کی, جس میں آپ نے کہا ہے کہ مینوپولیٹ اور ٹیمپرنگ کی گئی ہے ریزلٹس کے اندر, اور پھر ایک آر او کا لیٹر ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے جس کے اندر ری کاؤنٹنگ پروسیجر پر اس آر او نے کہا ہے جی کہ آپ کی طرف سے روکا گیا, اس رکاوٹ ڈالی گئی. 13 حلقوں کا ہو چکا تھا 13 پولنگ اسٹیشنز کے بعد. تو حقیقت ایک وہ لیٹر آپ کا ہے اور ایک یہ جو خط ہے یہ آر او کا جو اس وقت ہے, یہ کیا معاملہ ہے اس وقت, ان دونوں میں سے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے یہی چیز ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ کتنے بائسڈ ہیں آر او. انہوں نے یہ کہا احتجاج کا روکوانے کی, ان کو وجوہات بھی بتانی چاہیے تھی, انہیں تفصیل دینی چاہیے تھی کہ میں کیا کہہ رہی تھی. میں اگر پہلے بیک سے ٹیمپرنگ کا نظر آنا شروع ہوتا ہے یا نظر آتی ہے چیز کے سیل ٹوٹی ہوئی ہے, اگر میں اس کے لیے کہتی ہوں, آپ دیکھ لیجئے کہ رولز کیا کہتے ہیں. ایسی بیگز جس میں ان کو لگے کہ وہ ہے, اس میں ان کو الگ رکھنا ہے, اس کو سیل الگ کرنا ہے, اس پہ آر او کی سائن کے ساتھ میری سائن ضروری ہے, اور کلائنٹ کی یا کینڈیڈیٹ کی یا ان کے ایجنٹ کی. بہرحال وہ سب کچھ نہیں اڈاپٹ کیا گیا, اور جو ہم چاہتے تھے کہ ہر بیگ کے ساتھ جو تفصیل ہے کہ وہ لکھی جائے, ٹھیک ہے میرے ووٹ ایک بیگ سے نکل کے دوسرے بیگ میں چلے گئے, اور اس طرح کی چیزیں جو بھی آ رہی تھیں, اس کے لیے ضروری تھا کہ میں تو رپورٹ بنانے کی بات کر رہی تھی اکراس دا بورڈ, کسی اور چیز کی نہیں تھی. 28 جس دن فرسٹ ڈے ہم نے شروع کیا کاؤنٹنگ, وہ پورا دن گزرا, اس دن انہوں نے کیوں نہیں خط لکھا؟ اگر میری ریزسٹنس یا میری وہ ہوتی تو ان کو پہلے دن کی رپورٹ میں رات کو لکھ دینا چاہیے تھا. 29 دوسرے دن کی شام میں جا کے وہ ایک رپورٹ بھیج دیتے ہیں جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. اور حالانکہ اسی دن میرے مخالف جو بھی تھے کہ وہ 30-40 حضرات وہاں پہ اچانک سے پہنچ گئے اور انہوں نے اسی دن پریس کانفرنس کی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ اپنے میڈیا میں آج کوئی چیز آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے, ذرا اس پریس کانفرنس کو نکال کے دیکھ لیجئے. اگر رکاوٹ میں نے ڈالی تھی تو انہوں نے تو میرا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ جی ہاں گھبرا رہے ہیں کاؤنٹنگ کے پروسیس کو, اور مختلف باتیں کرتے رہے, لیکن میرے حوالے سے بات نہیں کی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آر او صاحب نے میرا نام
क्यों इस तरह लिया? क्या कभी वन साइडेड बात होती है, कभी एक शख्स पे रख के बात की जाती है? वैसे भी जो मेरा किरदार है वो आप सबके सामने है। मैंने आपने जैसे बात की, मैं असेंबली की स्पीकर रही हूं। अगर मैं वहां जितना मुझे टॉलरेंस का वहां पे होता है कि जितनी पेशेंस दिखानी पड़ती है, आप इतनी कुछ बातें आगे से सुनते हैं, जो दिल चाहता है मेंबर बोल देते हैं। उस चेयर पे बैठ के मैंने जो टॉलरेंस दिखाई, 5 साल का मेरा किरदार, मेरी जो भी शख्सियत है वो आपके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए इस तरह का कमेंट आपकी तरफ से आना, मैं समझती हूँ ये चीख चीख के कह रहा है कि वो खुद कितने बायस है। अच्छा, ये जो दो चीजें और आपने, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र आपकी तरफ से ये हुआ कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सरकारी नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे जो पोलिंग की इस एक्सरसाइज में शामिल थे। और दूसरी बात, आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, क्योंकि इससे मैं ये नहीं कि आपके इलेक्शन की बात कर रहा हूं, ओवरऑल पूरे सिंध की, उधर जो आपने ओमनी के ट्रैक्टर्स का जिक्र किया है, मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी, तो क्या कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बिजनेस इंटरप्राइजेस भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फॉर पीपल्स पार्टी? क्या हो क्या रहा था? मतलब ये क्या बात है, ट्रैक्टर्स भी दिए गए कैंडिडेट को? जी देखिए, वो तो आपने जिस तरह कहा कि तस्वीरें देखी और बिसर जमीन पे थी, आपकी कैमरा की आंख ने भी देखी है, सब कुछ देखा है कि जो कैंडिडेट हैं उनके उस पे खड़ी हैं बेतहाशा, और खुद लोग बताते हैं, खुद लोग कह रहे हैं, क्लिप्स भी हैं, किसी से झूठे वादे थे, किसी से सच्चे वादे थे। अब जिनसे झूठे वादे थे वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो अपने बयान भी दे रहे हैं। मुख्तलिफ गरीब लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से बेवकूफ बनाया गया, उनको मुख्तलिफ तरीके से लालच दी गई, किसी को घर बनाना था, किसी को जो जरूरत थी। बहरहाल ये तो जो पोलिंग है जीतने के लिए उनको ये ट्रैक्टर के नाम रखे गए थे और जो वहां पे पार्क थे। बहुत अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन को जो इतने एक कोड की बात करती है और रिफॉर्म्स की बात हुई, 40 लाख एक MNA को खर्च करना था। जरा वहां जाके देख, सर जमीन पे सबको पता था कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। खास तौर पे मेरे हलके में हो रहा है, कितनी एक एक पोलिंग पे अगर 20-20 गाड़ियां दी हुई हों, बांटी हुई हों वर्क के लिए, तो वो सब शवाहिद मौजूद हैं। तो बहरहाल एक अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी चीज का नोटिस नहीं लिया, DRO ने इसका नोटिस नहीं लिया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया। कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आए, बार बार वायोलेशन हुई, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट जो था कि उसका वो हो रहा था, लेकिन कुछ कहीं भी कोई कदम नहीं उठाया गया। और जहां तक मैं प्राइवेट लोग कह रही हूँ, वो उनके रिश्तेदार थे, वो खवातीन थी जो अंदर मौजूद थी, एजेंट्स के अलावा मौजूद थी, जो वहां अंदर भी हर शख्स को जाके लालच दे रहे थे और पैसे बांट रहे थे। मर्दों में भी इसी तरह हाल था। पोलिंग स्टाफ में भी एक दो मतलब वो यही होता था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद जो पोलिंग स्टाफ थे उनमें भी वो खुफिया तौर पे वो प्राइवेट मतलब वो इनकी जाती घर के अफराद। ये तो कैमरे लगे होंगे ना, CCTV, फमीदा साहबा, जो 21,000 उन्होंने कहा था सिंध केयरटेकर सेटअप ने कि हमने लगाए हैं। तो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स अंदर लोगों को पैसा और रिश्वत ऑफर कर रहे थे या इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो ये तो सारा फुटेज इसका मतलब मौजूद होगा निगरां सेटअप के पास। 21,000 कैमरे इन्होंने इंस्टॉल किए हुए थे ये इलेक्शन कमीशन के पास। जी देखिए, बिल्कुल, और मैंने यही कहा है कि CCTV कैमरा कोर्ट का और जितने ये कैमरास हैं उसका डेटा और वो सील उसको फौरन इलेक्शन कमीशन को अपने पास ले लेना चाहिए, अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। तब इससे पहले कि वो डेटा चेंज हो, वो सारी चीजें चेंज हो और वो उनको अपने कंट्रोल में ले लेनी चाहिए। एज फार एज वो, क्योंकि जब औरतें होती हैं, बहुत सारी औरतें थी, उन औरतों के बीच में अगर ये खवातीन दूसरी भी मौजूद थी तो कि वो है वोटर है क्या है, क्योंकि मैंने खुद पूछा, मैंने खुद बहुतों को आइडेंटिफाई किया और मैंने कहा, एक आध के तो नाम भी मैं आपको दे सकती हूँ। जरा सा ये था मुझे कि इन्वेस्टिगेशन आगे चाहती हूँ कि किसी कोई इदारा करे और जब वो हो मैं तो इसकी चाहती हूँ कि पूरा एक प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद कुछ और आपके जो एतराजात लाहेअमल आगे, और बिलखुसूस जब री इलेक्शन की बात होती है तो उसके फिर
حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں آگے جی کیا پروسیجر ہوگا, کس طریقے سے ہوں گے, کیا آپ نے ذہن میں پلان ہے, یہ سب کچھ ہم کریں گے بے نقاب, لیکن اس بریک کے بعد میرے سامنے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات الیکشنز کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں. جی ڈی اے کی طرف سے جو مطالبہ رد کیا گیا الیکشن کو, اور ساتھ ساتھ ری الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کتنا اہم مطالبہ ہو سکتا ہے, سیاست پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے فیمینہ صاحبہ, پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے. ایک میں نے پکچر آپ کی یہ دیکھی آپ کے پولنگ اسٹیشن میں, جو آپ نے دکھائی بھی پریس کانفرنس میں, پیپرز جن پر آپ کی مہر تھی وہ باہر سے آپ کو ملے, اور یہی کچھ کورنگی میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے تیر کی مہر یا متحدہ کے پتنگ کی مہر والے بیلٹ پیپرز ان کو باہر ملے. تو الزام تو دونوں کا یکساں ہے, شہر مختلف ہیں, آپ بدین کی بات کر رہی ہیں, یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی الزام یہی لگا رہے ہیں فیمینہ صاحبہ, فرق کیا ہے پھر؟ جی دیکھیے, وہی الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے, اور یقیناً کہ جو ان کو کام تھا, جس طرح وہ انشور کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی, اور وہ نہیں ہوا. اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہوا کراچی میں, انہوں نے بات کی. میرے ساتھ تو میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, اور وہ جتنے مشینری تھی وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی, ان کی ہیلپ ہو رہی تھی. تو وہاں پہ میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے. یہ میرے بیلٹ پیپرز ہیں جو کہ ہمیں ملے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ستارے پہ ان کا سٹیمپ ہے, اگر آپ اس کا کلوز ویو دکھائیے, یہ پیچھے یہ پورا سٹیمپ ہوا ہے, اور یہ سگنیچر ہے ان کی پریزائڈنگ آفیسرز کی. اور یہ میرے ووٹ ہے کہ جو ہمیں باہر سے ملے. بے تحاشا تھے, کچھ جلا دیے گئے ہیں, صرف وہاں پہ ایشز ہیں. یہ میرے بیٹے کے حلقے کا ہے, اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ یہ سٹار پہ سٹیمپ ہے, اور یہ پیچھے اس کا سٹیمپ اور وہ ہے. تو ہر قسم کی ریگنگ کی گئی ہے, اور فرام پولنگ اسٹیشن سے لے کے پریزائڈنگ آفیسر سے لے کے ہر چیز میں جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے, جنہوں نے لوکل باڈیز میں بھی یہی کام کیے تھے, آج یہ یہاں پہ انہوں نے جنرل الیکشن میں یہ کام کیا. یہ قوم کے مجرم ہیں, ان کو کسی صورت جو ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے. کہ اس طرح عوام کے مینڈیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں. یہ میں یہ بھی دکھاتی چلوں, یہ فارم 45 ہے جو ڈفرنٹ ہے. ایک یہ ڈفرنٹ ہے جو یہ جہاں پہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اور 245 یا 225 کے قریب یہ میرے ووٹ ہیں. یہ دوسرا ہے جو ٹائپڈ ہے, اور جس کے سگنیچر بھی نیچے سیم ہے, اور جو کہ 0 ہے وہاں میرا ووٹ. اچھا, جب آپ یہ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پورا سیٹ اپ تھا ڈاکٹر صاحبہ, اور یعنی تمام جو سٹرکچر تھا وہ ان کا تھا, تو ایک سوال میں نے آپ کی بات میں سنا تھا, آپ نے کہا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ اپوزنگ تھے ان کا نام چانڈیو تھا, یعنی جو ان کی ذات چانڈیو برادری سے ان کا تعلق تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ جو وہاں جو دیگر افسران تعینات ہوئے وہ سب بھی چانڈیو تھے, پریزائڈنگ آفیسر. یہ انسیڈنٹلی تھا یا بائی ڈیزائن تھا؟ یہ مطلب آپ نے یہ ریز کیا تھا پوائنٹ, اگر میں نے صحیح سنا ہے تو؟ جی ٹوٹلی بائی ڈیزائن. اچھا, کینڈیڈیٹ چانڈیو تھے, اور وہاں آر او بھی چانڈیو تھے. اچھا, اور میں نے ان کے لیے وقت سے پہلے, الیکشن ہونے سے پہلے میں نے آبجیکشنز ریز کی تھی, کیونکہ ان کا جس وقت ہمارے نامینیشن فارمز جمع ہوئے, جو میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی, جو میں نے ان کا طریقہ کار دیکھا, تو میں نے اس وقت ہی آبجیکشنز اٹھائے. میں نے ڈی آر او کے پاس بھی اٹھائے آبجیکشنز, لیکن ڈی آر او صاحب نے مجھے اشور کیا کہ ایسی بات نہیں ہے. دوسرے
भी जो आरोप थे उन पे भी हमने उठाए थे, क्योंकि वो एक क्लियर कट बायस्ड के एक फोर्स्ड मैट्रिक सर्टिफिकेट है, डिग्रियां हैं, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक का तो दिया उन्होंने। तो क्या वजह थी कि वहां पे आरोप सब जानते थे, उसके बावजूद उन्हें इलेक्शन करने की अलाउ किया गया, और हमारे फॉर्म्स पे डिले करना, टाइम एक वेस्ट करना, ये सब कुछ हुआ। बहरहाल एक क्योंकि वो खुद चांडियो थे और यहाँ ये भी थे, और मैं शायद वैसे वो ना करती उन पे, लेकिन जो उन्होंने डे वन से अपना रवैया रखा वो बड़ा ऑब्वियस था। और जो उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लिस्ट नहीं इशू की, लास्ट डे तक ये मस्ट है कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लिस्ट डिस्प्ले करना, ताकि हमारे ऑब्जेक्शन उनके ऑब्जेक्शंस कोई हो तो हम दोनों, मैं उनके लिए भी कहती हूँ, तो वो हम रेज करें और वो चेंज हो। बल्कि एक अभी काउंटिंग के दौरान मेरे मुखालफों ने वहां पे खुल्लम, मैंने आरओ साहब को उसी वक्त पॉइंट आउट किया, ये बताया कि जी वो कोई शिकायत कर रहे थे, तो मेरे ओपोनेंट, तो उन्होंने ये कहा कि डीआरओ को उन्होंने बताया, उनकी मीटिंग हुई डीआरओ साहब से, और डीआरओ को उन्होंने बताया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उन्होंने आपस में डिस्कस किए। तो निहायत एक अफसोस की बात है कि मुझे हर चीज के लिए जवाब ना में था, नेगेटिव में था। किसी बार देखिए, और फिर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की बात होती है, तो अभी तो नई हुकूमत आई है, नया पाकिस्तान लोग कह रहे हैं, खान साहब को स्टेबिलिटी देने की बात कर रहे हैं, और इस वक्त वो कुव्वतें जैसे नून लीग है और दीगर कुव्वतें जिनको कहा जाता है जो एंटी स्टेट या कोई ऐसा नैरेटिव, वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं सिस्टम को। तो आप किस सफ में खड़ी होंगी? आपकी पार्टी यानी जीडीए किस सफ में खड़ी होना चाहती है? नून लीग वाली सफ में या पीटीआई वाली सफ में जो नया पाकिस्तान कह रही है? कौन सी सफ में आप लोग होंगे जीडीए? देखिए, वो यकीनन एक जीडीए के लेवल पे फैसला होगा, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि शख्सियात नहीं, इदारों की बातें होती हैं। अकाउंटेबिलिटी भी मस्ट है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अगर एक चंद की होगी और बाकियों की नहीं होगी तो ये इसके लिए सिंध सफर क्यों करे? तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में हम एक स्मूथ वो हो, यकीनन कि जीडीए की भी कोशिश यही होगी कि किसी तरह कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचे, जिससे कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो, लेकिन ये कि शख्सियात पे आप लोग मुल्कों को या इदारों को कुर्बान न कीजिए। एक फेयरनेस नजर आनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। तो हुकूमत के साथ आप होंगी, लेकिन मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो आई लास्ट दिस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक के बाद तो जीडीए के हवाले से लाहेअमल क्या है, पीटीआई पीएमएलएन क्या इस वक्त होगा आगे, ऑपोजिशन या गवर्नमेंट में जीडीए, और सिंध का सियासी मुस्तकबिल, इस ब्रेक के बाद करेंगे। बेनकाब मेरे साथ है। बार देखिए, और फिर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की बात होती है, तो अभी तो नई हुकूमत आई है, नया पाकिस्तान लोग कह रहे हैं, खान साहब को स्टेबिलिटी देने की बात कर रहे हैं, और इस वक्त वो कुव्वतें जैसे नून लीग है और दीगर कुव्वतें जिनको कहा जाता है जो एंटी स्टेट या कोई ऐसा नैरेटिव, वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं सिस्टम को। तो आप किस सफ में खड़ी होंगी? आपकी पार्टी यानी जीडीए किस सफ में खड़ी होना चाहती है? नून लीग वाली सफ में या पीटीआई वाली सफ में जो नया पाकिस्तान कह रही है? कौन सी सफ में आप लोग होंगे जीडीए? देखिए, वो यकीनन एक जीडीए के लेवल पे फैसला होगा, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि शख्सियात नहीं, इदारों की बातें होती हैं। अकाउंटेबिलिटी भी मस्ट है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अगर एक चंद की होगी और बाकियों की नहीं होगी तो ये इसके लिए सिंध सफर क्यों करे? तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में हम एक स्मूथ वो हो, यकीनन कि जीडीए की भी कोशिश यही होगी कि किसी तरह कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचे, जिससे कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो, लेकिन ये कि शख्सियात पे आप लोग मुल्कों को या इदारों को कुर्बान न कीजिए। एक फेयरनेस नजर आनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। तो हुकूमत के साथ आप होंगी, लेकिन मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो आई लास्ट दिस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक के बाद तो जीडीए के हवाले से लाहेअमल क्या है, पीटीआई पीएमएलएन क्या इस वक्त होगा आगे, ऑपोजिशन या गवर्नमेंट में जीडीए, और सिंध का सियासी मुस्तकबिल, इस ब्रेक के बाद करेंगे। बेनकाब मेरे साथ है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हवालों से सवालात उठा रहे हैं गवर्नेंस के लिहाज से। फहमीदा मिर्जा साहिबा, सूबे सिंध में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आपको क्या इंप्रूव होता हुआ कोई उम्मीद लगती है, नजर आती है इन द नेक्स्ट 5 years आफ्टर दीज इलेक्शंस? अगर ये इलेक्शन नहीं होते, आपका मुतालबा, मुराद अली शाह साहब का नाम बिलावल ने लिया है, बिलाल भुट्टो साहब ने, आपको क्या लगता है वही स्ट्रक्चर, वही सेटअप, वही डिलीवरी मैकेनिज्म या कुछ तब्दीली? देखिए, वही मिनिस्टर, वही चीफ मिनिस्टर और वही सब कुछ, तो आप मुझे बताइए क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंज आएगा? अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक को पता है कि अगर हम किसी तरह प्लेटर में रख के जिनको मैंडेट मिले हों और अपोजिशन वीक हो, अगर अपोजिशन वीक हुई और अगर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे MQM है या वो कोई भी अगर हुकूमत का हिस्सा बनने गई तो उससे अपोजिशन वीक होगी। अपोजिशन के वीक होने से जमहूरियत वीक होती है क्योंकि गवर्नेंस फिर खराब हो जाए। एक तो सबसे पहले मेरी नजर में अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज ये है, जब तक मैं भी स्पीकर थी और मैंने जिस तरह परफॉर्म किया, मैंने अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ एक फेयर रवैया रखा और जिसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आज पूरे पाकिस्तान ने बोला है, दुनिया ने बोला है। मैंने अपोजिशन के को ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो अपोजिशन पे, क्योंकि ये काम स्पीकर का नहीं होता। पिछले 5 सालों में जो कुछ सिंध असेंबली में हुआ है, अगर कोई डॉक्टर साहब से शिकायत थी, मेरे बेटे जो बैरिस्टर हैं और वो अपना एक किरदार अदा करना चाहते थे, वो एज अ पार्लियामेंटेरियन काम करना चाहते थे, लेकिन वहां सिंध असेंबली के स्पीकर्स ने टोटली एक बायस्ड एटीट्यूड रखा, एक पार्लियामेंट को अपनी सियासत का एक वो रखा और बदतरीन तरीके से सिंध असेंबली की परफॉर्मेंस रही और वो चलाया गया। मैं दूसरे सूबों की नहीं क्योंकि मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे ना वो इम्पार्शियलिटी थी स्पीकर्स की, ना वो न्यूट्रलिटी। अगर आप हर चीज पे देखें कि वो अपोजिशन को कैसे ट्रीट करते थे या जिन शख्सियात से कोई नाराजगियां थी तो उनको कैसे ट्रीट करते थे। बहरहाल जिस तरह का सलूक उन्होंने मेरे बेटे से किया, बैरिस्टर हसनैन से किया, मैं समझती हूँ ये बहुत ही अनफेयर था। ना उन्हें फंड्स दिए गए। अगर आप अपोजिशन को भी फंड दे रहे थे तो फिर आपका काम था कि आप उन्हें भी फंड्स देते। आपकी जातियात में नहीं जाना चाहिए था। जब आप ऊंचे ओहदों पे बैठते हैं तो वो सोच भी ऊंची रखनी पड़ती है। आप अपने पर्सनल उन पे नहीं आते हैं तो यकीनन एक ज्यादती हुई। आज भी अगर गवर्नेंस में चाहे आपकी अपोजिशन छोटी हो या बड़ी हो, उनको ज्यादा मौके अपोजिशन को देने चाहिए, उनको ज्यादा दिल बड़ा करना चाहिए, टॉलरेंस लानी चाहिए और अपोजिशन को फुली अकोमोडेट करना चाहिए ताकि वो डिलीवर करें और आप फिर ग्राउंड पे डिलीवर करें। क्योंकि अगर आप अपोजिशन को गैग करेंगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं समझती हूँ और तभी मैं उम्मीद कर सकती हूँ जब स्पीकर फेयर होंगे, इम्पार्शियल होंगे, जब हुकूमतें अपने जो पोजीशंस रखते हैं उसमें अपनी जातियात और उससे ऊपर होकर ज्यादा टॉलरेंस दिखाते हुए और एक अवाम के इश्यूज को फोकस करेंगे। और एक ये जो चमचागिरी कल्चर है, अपॉर्चुनिस्ट का कल्चर है कि जो भी आपके लीडर की चमचागिरी करेगा तो उसको ओहदा दे दें, मिनिस्टर दे दें। मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी आप फेयर तरीके से डिलीवर कर ही नहीं सकते। अच्छा, एक चीज, क्योंकि मैंने पानी का जिक्र किया था, अगर आप उस पर बात करना चाहें तो फिर आगे कुछ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आऊं आप, क्योंकि हमने बड़े वादे सुने इस दफा और बड़ा अहम और संगीन मसला है ये पानी का, और ये इसका मतलब वादे तो ये वादे होंगे वफा? देखिए, वादे तो हमेशा किए जाते हैं। वादे तो आप ये चीज बेचते हैं। देखिए, लीडरशिप जो होती है वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं होती है, लीडरशिप फॉर नेक्स्ट जनरेशन होती है। क्या इन्होंने लीडरशिप जो भी दिखाया, आखिरी साल में इनको होश आया है, आंख खुली है कि छोटे मोटे जो काम किए वो भी सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक्स थी और उन्होंने ये वोट लेने के लिए, ये इलेक्शन के चक्कर में एक, मैंने कहा ना, ये लीडरशिप थी सिर्फ एक इलेक्शन के ड्यूरिंग, तो उन्होंने
स्कीमें भी बांट रहे थे, पानी की भी बातें कर रहे थे, रास्ते भी बना के दे रहे थे, ट्रांसफर टोटल इलेक्शन कमीशन के रूल्स की वायोलेशन में। पर अब जो वादे किए जा रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट हो, मेरा ख्याल है कि जिस तरह अगर और कराची के लिए सोच रहे हैं, जो कि सोचना चाहिए है, लेकिन उसी तरह और जो रूरल और लोअर राइपेरियन सिंध है, बदीन तबाह हो गया है। उसके लिए मैं सुनना चाहती हूँ कि ये क्या करेंगे। ये जो ठट्ठे की तो आप जमीनें तो ले रहे हैं, लेकिन ये क्या अवाम के लिए क्या हो रहा है, इस सब की तरफ जो है कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये अवाम को क्या रिलीफ देंगे। खाली झूठे वादे अब नहीं चल सकते। कराची का आपने जिक्र किया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लियारी में जो शिकस्त है पीपल्स पार्टी की, इस पे तज्जिए तबसरे कहते हैं कि, और पीपल्स पार्टी के भी कुछ हल्के के, क्योंकि वहां की कच्ची कम्युनिटी स्पेसिफिकली वो नाराज थी पीपल्स पार्टी से, नाला थी, और उसकी वजह ये थी कि पीपल्स अमन कमेटी को जुल्फिकार मिर्जा साहब के दौर में सपोर्ट मिली पीपल्स पार्टी से एज होम मिनिस्टर, और उसका बदला आज बैलेट पेपर की सूरत में, वोट की सूरत में वहां की कम्युनिटी ने लिया पीपल्स पार्टी से। द रीजन इज जुल्फिकार मिर्जा। तो डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस अमीना साहबा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमन कमेटी पहले से बनी हुई थी। अगर उन पे वो जिम्मेदारी रखी गई कि टू लुक आफ्टर देम, तो वो यकीनन लीडरशिप की तरफ से आई थी। और क्या अगर डॉक्टर जुल्फिकार के जाने के बाद क्या वो खत्म हो गया? वो तो उन्हीं पे रहे, उन्हीं के एमएनए थे, उन्हीं के एमपीए थे अमन कमेटी के, जो इन्हीं ने ओन भी किया, इन्होंने उसको लेके भी चले, टिकट भी इन्होंने दिए उनकी मर्जी से। डॉक्टर साहब तो कब से बहुत पहले सीन से हट गए थे, 2011 में हट गए थे। 2013 में जो इन्होंने टिकट्स बांटे और वो किए, वो तो अमन कमेटी के लोगों को दिए। किसके कहने पे दिए, मैं उस बातों में नहीं ज्यादा जाना चाहती हूँ। ये जो छोटे लेवल के लोग ये बातें करते रहते हैं, हकीकतें सबको पता है, दुनिया हकीकत जानती है। अब भी जो लियारी में शिकस्त हुई है, यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि कहा यह जाता था कि अगर लियारी से पीपल्स पार्टी खत्म होगी तो फिर पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, और वो उसका सबूत मिल गया आज कि जो भी वहां एंगर था पीपल्स पार्टी को और मतलब के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लियारी के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, जान निसारा ने बेनजीर के साथ जुल्म किया, वो मैं समझती हूँ उन्होंने अपना एंगर उस बैलेट पे निकाला। और मुझे अफसोस ये है और मुझे हैरत भी इस चीज का है, आप दूसरे उसमें तो रिकाउंटिंग की बात भी करते हैं और कहते हैं कि उनका खोला जाए, आप लियारी पे क्यों नहीं कर रहे? लियारी को भी तो खोलना चाहिए ना कि रिकाउंटिंग हो। उसके लिए तो आप डाला भी नहीं, चैलेंज भी नहीं किया रिजल्ट। मेरा ख्याल था कि अगर वो इतना बड़ा गढ़ था और वहां पे हुई, तो इनको जरूर उस पे भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी, और उसमें भी उनको जो है कि डालना तो चाहिए था, चेक तो करना चाहिए था। बहरहाल निहायत एक अफसोस की बात है कि जिस तरह 10 साल में पार्टी ने को नुकसान हुआ और जिस तरह पार्टी ने चलाया, और ये चंद लोग टीवी पे बिठा के इन्होंने ही ज्यादा नुकसान किया है। मैं अब उम्मीद करती हूँ कि बिलावल साहब अगर आगे आ रहे हैं और वो इस चीज का चार्ज लेंगे तो शायद खुदा करे कि उसमें कुछ बेहतरी आए, और शायद जो है कि कुछ बेहतरी के या गवर्नेंस के हवाले से कुछ वो बेहतर कर सकें। ठीक है फहमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने आज ज्वाइन किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात, आपके जो मुस्तकबिल का लाएमल है आप सुन रहे थे जीडीए के हवाले से, यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से, जिन्होंने मुस्तरद किए इलेक्शंस को और मुस्तकबिल के लाएमल के हवाले से बताया कि आगे क्या करने जा रहे हैं। इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके एतराज़ात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक हैं। फॉर फीडबैक आप लिख सकते हैं हमारे ईमेल, फेसबुक और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखें।